آج عدالت نے کیا فیصلہ دیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں۔ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف نے اور خاص کر اس کے تاحیات چیئرمین عمران خان صاحب نے ہمیشہ قانون کی بالادستی کا خیال رکھا ہے۔ وہ واحد لیڈر ہے اس ملک کا جو 50 سالوں سے آپ سارے جانتے ہیں کبھی کوئی ایک مرتبہ بھی نہیں کر سکتا کہ قانون کی خلاف ورزی کی ہے، ناٹ ایون اس وقت میں جس وقت وہ کرکٹ میں تھے۔ پالیٹکس میں وہ ہمیشہ فیئرنس پہ بلیو کرتے ہیں، لوگوں کو امپائروں کو ساتھ ملا کے کھیلنے پہ بلیو نہیں کرتے۔ ہم نے ہمیشہ قانون اور آئین کی پاسداری کرتے ہوئے اپنے پارٹی کے اندر اگر ڈیموکریسی آپ کو نظر آتی ہے وہ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف میں خان صاحب کی وجہ سے موجود ہے، اور اس کی زندہ مثال میں آپ کے سامنے ہوں۔ باقی پارٹیز اپنے بیٹے کو بیٹی کے علاوہ کسی اور کو جانتے تک نہیں ہیں، الاؤ ہی نہیں کرتے، ان کی ڈیسیجن ڈرائنگ روموں میں ہوا کرتے ہیں۔ خان صاحب نے ایک ورکر کو منتخب کر کے مثال قائم کی ہے کہ اسی کو کہتے ہیں جمہوریت۔ اسی جمہوریت کے تناظر میں الیکشن کمیشن نے 13 سپٹمبر کو ایک آرڈر ریزرو کیا تھا اور 23 نومبر کو اناؤنس کر دیا اتنے ڈیلے کے بعد، اور ہمیں 20 دن کا ٹائم دیا کہ اپنے انٹرا پارٹیز الیکشن کراؤ۔ قانون اور آئین کے مطابق، ہمارے پارٹی کے کنسٹیٹیوشن کے مطابق اور اس میں جو رولز بنے تھے اس کے مطابق ہم نے فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروائے۔ پشاور میں پریس کانفرنس ہوئی، ڈیٹ ہم نے اناؤنس کی، 2 تاریخ کو الیکشن ہوں گے۔ 28 تاریخ کو ہم نے الیکشن کمشنر کو اپوائنٹ کیا، 29 تاریخ کو شیڈول اناؤنس کیا۔ سارے پینل ہمارے پاس 1 تاریخ کو آ گئے۔ جس وقت کریٹیکل اور ٹف سچویشن میں وہ آئے وہ سب کے سامنے، صرف ایک پینل آیا، وہ ان اپوز منتخب ہوئے، لیکن ہمارے رولز اتنے ڈیموکریٹک ہے کہ رولز میں پرووائڈڈ ہے کہ اگر ایک پینل بھی آئے تو جہاں ووٹر جمع ہوئے ہیں ان سے بھی آبجیکشن لیا جائے گا، ریزولوشن لے کر کے فائنل ہوگا۔ تو ہمارے فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہم نے کر کے اس کی ساری سرٹیفیکیشن ہم نے الیکشن کمیشن کے سامنے فائل کر دی۔ الیکشن کمیشن سے ہم نے بصد احترام استدعا کی تھی کہ الیکشن شیڈول آنے والا ہے، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا اس کا نشان، اس کی ایک آئیڈینٹی ہے، ہم اس آئیڈینٹی کو پریزرو کرنے کے لیے، کیونکہ پی ٹی آئی آلموسٹ 70% پاکستانی کو ریپرزینٹ کرتی ہے، اس کے لیے ہم نے درخواست کر لی کہ آپ ہمارا سرٹیفکیٹ ایشو کریں۔ آج میں نے عدالت کے سامنے ایک پٹیشن فائل کی تھی، ہم نے پٹیشن فائل کی، پی ٹی آئی نے، کے پی کے سارے جو ہمارے وائس پریزیڈنٹ تھے وہ اس میں بھی پٹیشنر تھے۔ ہم نے کورٹ سے یہ استدعا کی کہ الیکشن کمیشن کے آرڈر کی کمپلائنس میں ہم نے الیکشن ہولڈ کیے۔ ہمارے جو ایکچوئل ورکر ہے کسی نے بھی چیلنج نہیں کیا۔ کوئی بھی قانون میں ایسا پروویژن موجود نہیں ہے جس کو بیس بنا کے الیکشن کمیشن کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو بشمول پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹیز الیکشن کو دیکھے۔ 175 پولیٹیکل پارٹیز جو 1960 کے قانون کے اندر اپنی انٹرا پارٹیز الیکشن کراتی تھی، ڈاکومنٹیشن فائل کرتے تھے، کسی ایک کا بھی الیکشن کمیشن نے نہیں دیکھا۔ اس لیے آج عدالت سے ہم نے استدعا کی کہ کل 10 بجے کے لیے ٹائم رکھا ہے، ہمیں خدشہ ہے کہ کوئی ایڈورس آرڈر الیکشن کمیشن پاس کر دے گا، کیونکہ فارن فنڈنگ کیس میں بھی ایڈورس آرڈر پاس ہوا، کنٹیمپٹ کے کیس میں بھی ایڈورس آرڈر پاس ہوا، جیل ٹرائل کا بھی آرڈر کیا گیا، ریفرنس بھی انٹرٹین کیا گیا، ایون تو شخانہ کمپلینٹ بھی فریولیسلی اور وداؤٹ جورسڈکشن فائل کیا گیا، اور ہمارے الیکشن جو ہوئے تھے اس کو بھی ڈکلیئر کیا گیا۔ سو وی کوڈ ناٹ ٹیک فردر رسک۔ آج الحمدللہ عدالت نے الیکشن کمیشن کو فائنل ایڈورس آرڈر سے روکا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پروسیڈنگ ہو، ہمارے اگر وہ نوٹیفیکیشن ایشو کر دے تو بہت اچھا، وہ ہم نے سارے قانون کے مطابق ڈاکومنٹس فائل کیے، پر ہمیں خدشہ تھا کہ اگر الیکشن کمیشن ایڈورس آرڈر پاس کرے تو ہمارے بیٹ پہ ہمیں بہت خطرہ پڑے گا، جو ہم افورڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ بیٹ اور پی ٹی آئی پاکستان کے 70% عوام کی نمائندگی کی نشانی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہماری عدالتوں سے یہی توقع رہی ہے، اور عدالت نے آج الیکشن کمیشن کو ریسٹرین کیا ہوا ہے فار فائنل آرڈر انشاءاللہ۔ بیرسٹر صاحب، یہی